السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواءه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے باعث کائنات، فخر موجودات، حبیب کبریا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم، سرور دو عالم، محسن انسانیت، معلم انسانیت، آقا نامدار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بڑی عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب کبھی آقا علیہ السلام کا نام گرامی ہمارے سامنے آئے تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھے، اور یہ درود پڑھنا ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ ہاں، ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے، اور اتنا بڑا فائدہ ہے، میں بتاتا چلوں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا، ہمیں حاصل ہوگا۔ اور یہاں تک کہ جو آدمی درود پڑھتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ، پھر ان کے والد کے نام کے ساتھ آقا علیہ السلام کے حضور میں فرشتے لے جا کر نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی، جو بندہ، جو بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اس کا بھی نام اور اس کے والدین کا نام کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، یا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے مرحوم والدین کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور پڑھنے والے کے مرحوم والدین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں گے نا اس بات کو انشاءاللہ۔ چلیے، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کوئی ایک بند کر دو، یہ کوئی تقریر
तकरीर का मौका नहीं है ये, और ये कोई तकरीर का प्रोग्राम नहीं है। कल रात से जो प्रोग्राम चल रहे हैं और आज ईशान तक जो तसलसल के साथ चलेंगे, हर नमाज के बाद, जोहर के नमाज के बाद भी, फिर लंच के बाद, असर से पहले, फिर असर के बाद, फिर मगरिब के बाद आखिरी, तो ये जो तसलसल के साथ चलेंगे ये आम तकरीर नहीं है, बल्कि ये सबक है, लेक्चर है, एक क्लास है, एक घंटा है। हम में से अक्सर लोग स्कूल को जाते हैं, स्कूल का तजुर्बा है, 10 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से मैथ्स का घंटा, 10 बजे से साइंस का घंटा, 11 बजे से सोशल का घंटा, 12 बजे से इंग्लिश का घंटा, है नहीं? अलग अलग है ना? ऐसे ही ये खत्म नबूवत का जो वर्कशॉप है, ये पूरे मिला के एक तकरीर नहीं है, अलग अलग टॉपिक पर बात है। तो क्लास में टीचर क्या करते हैं? समझाते, अंडरस्टैंड कराते, कराते नहीं कराते, और एक एक बात को बार बार रिपीट करते, समझाते, समझे या न समझे, क्वेश्चनिंग करते, पूछते, समझ में आने तक समझाया जाता है। करते नहीं करते? खाली बोर्ड पे आके लिख के चले आते, ये तकरीर करके चले आते? नहीं, तकरीर भी करते, फिर क्या करते? बोर्ड पे समझाते भी, फिर आप लोगों को होमवर्क भी देते, फिर दूसरे दिन क्या करते? चेक भी करते। करते नहीं करते? उसी घंटे में चेक कर लेते या नहीं तो बाद में चेक करते। तो इसी तरीके से ये खत्म नबूवत के जो जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी बयानात है, ये सबक है, लेक्चर है। तो लेक्चर को लेक्चर की तरह सुनना एक, और आप लोग उसका जवाब भी देते जाना दरमियान में। अगर हम पूछते चले जाएं आपसे तो आप लोग शर्माना नहीं, बल्कि उसका आंसर देते रहना, तो हमको पता चलेगा कि हम आपको समझा पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो समझने के लिए बैठे हुए यहाँ पर, अपना कीमती वक्त फारिग करके आए, तो आप नहीं समझे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम आपको मुकम्मल तौर पे ना समझा पा रहे हो, हम आपको मुकम्मल तौर पे तफहीम नहीं कर सका रहे, ये हो सकता है। लेकिन आप तो अल्लाह का फजल है, आप आए किस लिए? समझने के लिए आए, है ना? तो आपके समझने में कोई रुकावट नहीं बन सकती। हो सकता है हमारे अंदाज में, हमारे समझाने में कुछ फर्क आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सही माने में समझाने की, सही तरीके से समझाने की, और इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, उस तरीके से समझाने की सलाहियत अता फरमा दे, तौफीक अता फरमा दे, और आप लोगों को भी अच्छी तरह समझने की तौफीक। बाद मर्तबा समझने का इरादा लेकर तो बैठते हैं, लेकिन बाद मर्तबा गलत समझ लेते हैं, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करते चले कि अल्लाह तबारक व तआला सुनने वालों को, सामिईन को क्या करें? सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का मेरा उन्वान है तौहीन अंबिया के मुजरिम। क्या उन्वान है? तौहीन अंबिया के मुजरिम। अब तौहीन अंबिया के मुजरिम के तहत में मुझे एक अहम फितने के बारे में बताना है। तौहीन अंबिया के मुजरिम से मुताल्लिक और उसके तहत मुझे जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी किए हैं, कर रहे हैं, ऐसे मलूनों के बारे में बात करना नहीं है, जो इस वक्त का सुलगता मौजू है, बर्निंग इश्यू है ना? और खास तौर पे हैदराबाद का, समझ गए ना? उस पर बोलना नहीं है। फिर किस पे बोलना है? तौहीन अंबिया के मुजरिम के उन्वान और टॉपिक के तहत में मुझे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के बड़े लोगों ने कहा है फितने दीनदार अंजुमन के बारे में बोलना है। किसके बारे में बोलना है? दीनदार अंजुमन। नाम सुने? दीनदार अंजुमन।
یہ ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو کیا بولتا ہے، اور اپنی جماعت کا نام اور اپنی گروہ کا نام کیا رکھ لیا ہے، دیندار انجمن. نام تو بڑا اچھا ہے نہیں؟ اور ہمارے ہم مسلمانوں کے درمیان مسلمان گھرانے میں بہت مشہور نام ہے یہ دیندار نہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے ماں باپ کی کہ ان کے بچے دیندار بنے. ہر ماں باپ کی خواہش ہے، ہمارے ماں باپ کی خواہش ہے. اور جب ہم کسی کے ماں باپ بنیں گے تو ہماری خواہش رہتی کہ ہمارے بچے بھی دیندار بنے. اور ابھی میرے سے پہلے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں آخر دم تک کیا بنے رہنا ہے، ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے، دیندار بنے رہنا ہے. تو دیندار بنے رہنا، دیندار بننا، یہ تمام ماں باپ کی دعا ہے، تمام کی دعا ہے. اور ہم بھی اپنی نمازوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو دیندار بنا دے، دین پر چلا دے. اور جب ہماری شادی کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی لڑکی کے لیے کیا کرتے ہیں، دیندار لڑکے کو تلاش کرتے ہیں. بھائی ہے تو بہنی کو کیسا تلاش کرتا ہے، دیندار بہن بھی ہو اس کی تلاش جاری ہوتی ہے. اور کسی لڑکے کو تلاش کرنا ہے بہن کے لیے لڑکے کو، بہنی کو تلاش کرنا ہے تو دیندار. بیٹی کے لیے داماد کو تلاش کرنا ہے، شوہر کو تلاش کرنا ہے، دیندار. پھر لڑکی کو تلاش کرنا ہے بہو بنانے کے لیے، کیا بولتے، دیندار ہونا. بھائی بولتے نہیں بولتے؟ تو یہ دیندار ایک کامن لفظ ہے اور ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. دیندار کا معنی ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت کے پاس، اور ہم سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں نا. ہاں، ما انا علی و اصحابی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور جس طریقے پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے چل کر ہمارے سامنے مثالیں رکھ دی ہے، اسی طریقے کو ہم کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. تو ایسے پیروی کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں، اہل سنت والجماعت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فالوورز ہیں، دین پر چلتے ہیں، ہے نا. تو ان کو کیا بولتے ہیں، دیندار بولتے ہیں. دین پر چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے کو دیندار بولتے ہیں. تو ہمارے پاس دیندار کا معنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے کو کیا بولتے ہیں، دیندار بولتے ہیں. اور جس فتنے کی میں بات کر رہا ہوں، جس گروہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کیا بول رہا ہے، دیندار. چلیے بولنے والے بول سکتے ہیں، کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا نا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جانچتے ہیں. کیا کرتے ہیں، جانچتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں دیندار بول کر، اپنے آپ کو دیندار بول کر جو بول رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، پرکھتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، پرکھنے کے آلے ہیں، پرکھنے کے آلے ہیں. بخار چیک کرنے کا تھرما میٹر ہے، بی پی چیک کرنے کا آلہ ہے، شوگر چیک کرنے کے آلے، ہر قسم کے آلے موجود ہے نا. تو اب ہمارے پاس بھی کیا ہے، ان کو چیک کرنے کا آلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کا اپنا طریقہ ہے تو وہ دیندار ہے. اگر ان کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے، تو وہ کیا دیندار نہیں ہے بلکہ بے دین ہے. اگرچہ کہ بول لیتے ہو کہ ہم دیندار ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے، ہم پرکھیں گے، ہم جانچیں گے. کس پر جانچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا بن نہیں سکتا جب تک اس کے نفسانی خواہشات، اس کے خواہشات میری الہی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے. میں جو چیزیں لے کر آیا ہوں اور اللہ نے جو چیزیں مجھ پر نازل کی ہے ان چیزوں کے تابع نہ ہو جائے،
وقت تک کوئی آدمی ایمان والا بن نہیں سکتا، اور جو آدمی ایمان والا بن نہیں سکتا وہ دیندار ہو نہیں سکتا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، دیندار انجمن، یہ فتنے کے بارے میں بولنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ فتنہ ہمارے حیدرآباد میں ہے، بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں ہے، اور زیادہ حیدرآباد میں ہے، کرناٹک میں ہے، ہماری پڑوسی ریاست کرناٹک ہے نا، کرناٹک میں ہے، دکن کے علاقوں میں ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان اس میں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کا بانی ہے صدیق حسین، کیا ہے؟ صدیق حسین، اور اس کی آفس ہے آصف نگر۔ آصف نگر معلوم؟ مہدی پٹنم آصف نگر۔ جب مہدی پٹنم سے آصف نگر کی طرف جائیں گے، آصف نگر کا چورستہ آئے گا، اس سے پہلے لیفٹ سائڈ میں ان کی خانقاہ ہے، کیا ہے؟ ان کی ہیڈ آفس ہے، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ بڑی جلی حروف میں، خانقاہ سرور عالم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خانقاہ سرور عالم۔ سرور عالم کون ہے معلوم نا؟ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں ہم لوگ، جگت گرو، بڑے، سب سے بڑے سرور عالم۔ تو اس نے کیا کر لیا؟ اپنی آفس کا نام، اس جگہ کا نام سرور عالم، خانقاہ سرور عالم، ایک۔ اور پھر دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا کلمہ ہے، ہمارا کلمہ ہے نا جی، ہاں۔ ایک اللہ کو ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ماننا، وہ لکھ لیے۔ تو اب دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی، ہم مسلمانوں کی کسی کی عمارت ہے، کسی کی آفس ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا ریاض لکھا ہوا نہیں ہے گوھر شاہی کی طرح۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے گھروں میں کیا لکھا ہوا رہتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آصف نگر کی جو خانقاہ ہے، جس کا نام خانقاہ سرور عالم رکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی جلی حروفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں اولی نظر میں؟ یہ بھی ہم مسلمانوں کی کوئی عمارت ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، جیسا مسجد ہے، مدرسہ ہوتا ہے، ایسا ہی کوئی ادارہ ہے نا؟ اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے آپ لوگ، وقت چونکہ کم ہے، صدیق دیندار انجمن کے بارے میں پورے تفصیلات بتانے کے لیے بہت گھنٹے چاہیے، لیکن انشاءاللہ میں تھوڑے سے وقت میں بنیادی عقیدے، ہم اہل سنت والجماعت کے کیا عقیدے ہیں اور صدیق دیندار انجمن والوں کے کیا عقیدے ہیں، اس کا تقابل کر کے، اس کا کمپیریزن کر کے بتاؤں گا، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہاں پر بیٹھے ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بات سن لیجیے آپ لوگ، مارکیٹ میں ہم جاتے، کہیں پر لکھا ہوا رہتا چکن سینٹر، تم سمجھ جاتے کہ یہاں پہ چکن ملتا، اور دکھتا بھی چکن نہیں، گوشت نظر آتا، دکھتا، کاٹتا، اور لکھا ہوا رہتا حلال بول کر بھی لکھا ہوا رہتا، بعض جگہ حلال بول کر بھی لکھا ہوا رہتا، یعنی حلال طریقے سے ذبح ہوتا ہے، یہاں پہ اسلامک طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ اور بعض دکانوں پہ لکھا ہوا رہتا ہے مٹن سینٹر، بکرے کا گوشت، بکرا لٹکے ہوا رہتا، نظر آتا، اور ہم بھی جا کر کیا کرتے؟ ران کاٹ لیتے یا پھسلیاں کاٹ لیتے، جو بھی بولتے ہے نا، گردے کلیجی لے لیتے، دکھائی بھی دیتا، لکھا ہوا بھی ہے۔ فش سینٹر، مچھلی
ہر قسم کی مچھلی ملتی، مرل، کئی قسم کی مچھلیاں ملتے ہیں، لیکن اپنی پسند کی مچھلی کاٹ لیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اور بعض جگہ دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ، بعض جگہ پک کا گوشت، پک سینٹر، سور کا گوشت کھانے والے جو لوگ کھاتے، ہم اسلام میں تو حرام ہے، لیکن وہ بھی رکھا ہوا رہتا، وہ بھی دکھائی دیتا، کھانے والے اس کو بھی لیتے ہیں، لکھا ہوا جو ہے اس پہ بھی نظر رہتی اور وہ آئٹم پہ بھی نظر رہتی، تب کہیں جا کر معلوم ہوتا نا، میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. لیکن یہ دیندار انجمن والے کا مسئلہ ایسا ہے، یہ بولتے کچھ اور ہے، دکھاتے کچھ اور ہے، اور ان کے پاس کچھ اور ہے. بولتے کچھ اور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے آپ کو دیندار انجمن بول رہے، خادم ختم نبوت بول رہے، ہم مسلمان ہیں بول رہے، ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں بول رہے، لیکن آئٹم ہے کیا؟ آئٹم نہیں ہے، آئٹم کچھ بھی نہیں ہے. ایسا سمجھ لیجئے بکرے کا گوشت بول رہے ہیں دیندار انجمن والے، لیکن بیچ رہے کیا؟ سور کا گوشت بیچ رہے. کیا کر رہے؟ سور کا گوشت بیچ رہے، کتے کا گوشت بیچ رہے. بول رہے کیا اس کو؟ بکرے کا گوشت، بیف کا گوشت بول رہے، لیکن بیچ رہے کیا؟ سور کا گوشت بیچ رہے، خنزیر کا گوشت بیچ رہے. تو معلوم کرنا نہیں کرنا ان کی حقیقت؟ ہاں اچھا، اگر کوئی صرف حلال بول دینے سے ہم حلال ہے بول کے مان لیتے، ذرا تحقیق بھی کر لیتے نہیں؟ ایسے حلال بولنے والے بہت بول لیتے بھائی. کئی پروڈکٹوں پہ لکھا ہوا رہتا حلال بول کے، لکھنے میں کیا گیا، پرنٹ کرانے میں کیا گیا. اب کوئی شراب کے باٹل پہ ایک لیبل پرنٹ کر کے حلال، ہاں انرجی ڈرنک بلکہ لکھ دیے، پی لیتے؟ بولو جی پی لیتے؟ نہیں پیتے مسلمان. تو خالی بول دینے سے، پرنٹ کرانے سے کوئی چیز حقیقت بن جاتی کیا؟ نہیں بن جاتی. شراب کو واٹر بول کے لکھ دیے، منرل واٹر، پانی سمجھ کے پی لیتے؟ ارے نہیں بھائی لکھا ہوا ہے نا بھائی، بولتے کیا؟ معلوم ہے یہ سور کا خنزیر کا گوشت ہے، نہیں بھائی ان باہر لکھا ہوا ہے نا مٹن کا گوشت بول کے لے لیتے. ارے بولو جی لیتے؟ نہیں لیتے. تو اس لیے کیا ہے، بولنے والوں پہ مت جائیے، ہاں بلکہ حقیقت کیا ہے اس کو جانچیے، جانیے. تو صدیق دیندار انجمن والے بولتے تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کے پورے عقیدے، پورے اعمال، پورے کرتوت اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آتی. اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اب میں بولنے سے آپ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں ابھی، لیکن ابھی ہم پریکٹیکلی نہیں بتائیں، عملی طور پہ نہیں بتائیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرے اوپر بھروسہ ہے، یقین کر رہے ہیں، لیکن جانچنا بھی، معلوم بھی کرنا کہ آخر وہ فتنہ ہے کیا. تو دیکھیے سب سے بڑی پہلی بات، مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کا اہم عقیدہ توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اللہ ایک ہے، پاک و بے نیاز ہے نا، پاک ہے، بے نیاز ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے،
بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, بے نیاز ہے, وہ پاورفل ہے, مختار کل ہے, قادر مطلق ہے, فعال لما یرید ہے, جو چاہتا کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کر دے یا جس کے اللہ محتاج ہو, ایسا نہیں ہے. تو اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, اور کیا ہے, کسی سے پیدا نہیں ہوئے اور کسی کو پیدا نہیں کیے. ہم لوگ ہیں, ہم کسی سے پیدا ہوئے کسی کو پیدا کرتے, ہم مخلوق ہیں اللہ کے, کریشن ہے. اللہ خالق ہے, رب ہے, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کسی کو پیدا نہیں کرتا, اور اللہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. لا یدرکہ الابصار, ہاں دکھائی دیتا, ارے بولو جی دکھائی دیتا نہیں, غیوب میں دکھائی دیتا. یہ بنیادی عقیدہ ہے نا, یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے مسلمانوں کا, اور اسلام میں اس کی اتنی تعلیم دی گئی ہے. یہ عقیدہ صحیح ہے تو سارے عقیدے صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں, اور یہ عقیدہ اگر بگڑتا ہے تو سارے عقیدوں میں کیا آتا ہے, بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس عقیدے کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے. قل هو اللہ احد زیادہ پڑھنے کی تلقین کی گئی, نمازوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. قل هو اللہ احد مکمل توحید کے سورہ ہے, قل یا ایھا الکافرون مکمل توحید کا سورہ ہے. ترجمہ جان لیجیے آپ لوگ, قل یا ایھا الکافرون ایک سورہ اور قل هو اللہ احد یہ دوسرے سورہ, یہ دو صورتیں کیا ہے, مکمل توحید کی تعلیم دینے والے صورتیں ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی. جب نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے نا ہم, تو ان 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھنا افضل ہے. نماز فجر کی پہلے کی سنت میں یہ 2 صورتیں پڑھنا افضل ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. نماز کے آغاز, دن کا آغاز ہو رہا نہیں, دین سے اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا پڑھتے ہم, نماز فجر کی سنت پڑھتے نہیں پڑھتے, پڑھنا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے. اور تمام سنتوں میں سب سے افضل ترین سنت ہے فجر کی سنت, سب سے, تو اس میں افضل کیا ہے, قل یا ایھا الکافرون قل اللہ. کیوں, سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنا, توحید کو مضبوط کرنے کی تعلیم ہے. پھر نماز, دن کی آخری نماز عشاء کے بعد وتر آخری ہوتی ہے ہماری, ہوتی نہیں ہوتی, وتر آخری ہوتی نا جی, ہاں, یا تو سونے سے پہلے پڑھتے یا سو کر اٹھتے پڑھتے, الغرض جو بھی ہو. فجر سے پہلے آخری نماز کون سی ہے, وتر کی ہوتی ہے. تو وتر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, وتر کی 3 رکعتیں ہیں. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھنا افضل ہے, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. کیوں, توحید کا درس ہے, توحید مضبوط ہوتی چلی جاتی. اور اسی طریقے سے جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے, اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے, تو نماز احرام میں احرام باندھنے سے پہلے نیت اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. تو وہ 2 رکعت میں بھی پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے, قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے, اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے, قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. کیونکہ ہم یہاں سے توحید کا نعرہ لگا کر جا رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. تو نماز میں بھی کیا کرنا سنت ہے, قل یا ایھا الکافرون قل اللہ. اور جب جا کے طواف کر لیں گے کعبۃ اللہ کا عمرے میں یا حج میں, تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. تو ان 2 رکعتوں میں بھی پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے,
قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم توحید کا اقرار بھی کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور کیا ہے توحید کے تقاضوں پر عمل کرتے بھی رہے. چلیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ جو صدیق حسین جس نے دیندار انجمن قائم کی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے توحید کے بارے میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے شہود میں آتا ہے. ہاں، اللہ رب العزت غیب سے شہود میں حاضر ہو جاتے، دکھائی دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کسی میں حلول کر جاتے، کسی بھی جب بھی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالی دنیا کی اصلاح کے لیے، بندوں کی اصلاح کے لیے آ جاتے. آگے آپ عبد الرحمن ہیں، آپ کے اندر آ گئے اللہ. آپ عبداللہ ہے، آپ کے اندر آ گئے. آپ گنیش ہیں، آپ کے اندر آ گئے. آپ جوزف ہے، آپ کے اندر آ گئے. ایسا تو ان کا یہ عقیدہ ہے، کس کا؟ صدیق حسین دیندار انجمن والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، غیب سے شہود میں آ جاتے ہیں. اب غیب سے شہود میں آنے کے بعد دکھائی دینا، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ غیب سے شہود میں آ جاتے ہیں. اور صرف آ جاتے نہیں، بلکہ جب چاہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا روپ دھار لیتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور صدیق حسین اس کے شخصی حالات پروفائل میں بعد میں بتاؤں گا آخر میں. وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت میں وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ میں حلول کر گیا ہے اور مجھ میں ظاہر ہے. اللہ رب العزت کیا کہتے؟ صدیق حسین کے اندر حلول کر گیا. جیسا دودھ ہے، دودھ کے اندر پانی تھوڑا ڈال دو تو پانی دکھائی دیتا؟ کیا دکھائی دیتا؟ دودھ ہی دکھائی دیتا. تو اس کو کہتے ہیں حلول کر جانا، مل جانا. پانی الگ چیز ہے نا جی، پانی ایک سپریٹ ایٹم ہے، دودھ ایک سپریٹ ایٹم ہے. اللہ الگ ہے، بندہ الگ ہے نا. اللہ کی ذات الگ ہے، بندے کی ذات الگ ہے. لیکن صدیق حسین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہو جاتی ہے؟ بندوں کی ذات میں کیا کر جاتی ہے؟ حلول کر جاتی ہے، مل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے. تو اب گیا بندہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ بن جاتا ہے. نعوذ باللہ. اور صدیق حسین دیندار انجمن ان کا جو بانی ہے صدیق حسین، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ میں حلول کر گیا، مکمل ظہور کر گیا. اور آگے کہتا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہے، جتنے اولیاء اللہ ہے اور جتنے اوتار ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کا جو عقیدہ ہے، ان کے پاس جو اوتار ہے نا، ان کے بھگوان کے اوتار ہے، کئی اوتار ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اللہ کی اولاد ہے. نعوذ باللہ. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے جی دیندار انجمن کا بانی صدیق حسین، جن کی ان تعلیمات کو یہ دیندار انجمن والے مانتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اولیاء اللہ سارے کے سارے، مطلب کھول کے بولوں، پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ، سلطان الاولیاء، ہندوستان کے سلطان الاولیاء خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، دکن کے ولی اللہ گیسو دراد رحمت اللہ علیہ، ہے نا. یہ سارے کے سارے جتنے اولیاء اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اللہ کی اولاد ہے، اطفال اللہ ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے. ہو سکتا ہے یہ، جبکہ ہم کیا بول رہے ہیں بار بار؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اللہ وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کسی کو پیدا
نہیں کرتا، لیکن ان کا ماننا کیا ہے؟ تمام اولیاء اللہ، تمام اوتار کیا ہے؟ اللہ کی اولاد ہے۔ صحیح ہے ان کا یہ عقیدہ؟ تو ہمارے عقیدے توحید کے مطابق، ہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے عقیدے کو ریجیکٹ کرتے نہیں کرتے؟ ریجیکٹڈ ہے نہیں ایکسپٹڈ ہے؟ ارے بولو جی، ریجیکٹڈ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا عقیدے پہ ضرب کاری کی ہے اس نے۔ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، وہ کب ہوگا؟ وہ حشر کے میدان میں جنت پہ ہوں گے، جب رویت خدا بندی ہوگی ہر ایک کو ہوگی۔ جب کب ہوگی؟ وہ فائنلی ہوگی، جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ پردے ہٹا دیں گے، جب دیکھ سکیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ لیکن دنیا میں دیکھ سکیں گے کیا؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ کسی کو پیدا کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کیا؟ ارے قرآن میں اللہ نے انکار کر دیا۔ ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ ماننے والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا، اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ اور یہ صدیق حسین کہتا ہے کہ اولیاء اللہ اور یہ اوتار یہ سارے کے سارے اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہ عقیدہ صحیح ہے؟ 100% کیا ہے؟ غلط ہے۔ چلیے آ جائیے دوسرے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ وہ سلیکٹ نہیں ہوئے بلکہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان سے کمیونیکیشن کرتا ہے۔ اللہ خود کیا کرتا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا ہے، ڈائریکٹلی بات کرتا ہے یا انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ خود اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہیں، جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بات کیا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات کی شب معراج کے موقع سے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اللہ رب العزت کرتے ہیں، جس کو وحی کہتے ہیں، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے تک، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے زمانے سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جن علاقوں میں بھیجا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے کونے کونے میں بھیجے۔ اب بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیے؟ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیے۔ وہ نبی تو ہے لیکن وہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے کیا؟ اب دنیا میں موجود ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کا ایک دنیا کا مقرر وقت رکھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرر وقت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرر وقت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا مقررہ وقت۔ تو حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا وقت مقرر کر کے کیا ہو گئے؟ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب دوبارہ کہاں پر جمع ہوں گے؟ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے مقرب، اتنے فضیلت والے ہیں کہ ان کی اتنی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے اتنے قریب ہے، اللہ کے اتنے کلوز ہے، ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام کس کا ہے؟
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے نہیں رکھتے؟ چلیے اب دیندار انجمن والے صدیق حسین وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے جاتے رہتے. کیا کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے جاتے رہتے. جب بولے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے, جب بولے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے, آج اس وقت بھی آتے جاتے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہماری خانقاہ آصف نگر جو خانقاہ سرور عالم بول کے جو لکھ لیا, وہ کہتا ہے کہ اس کی خانقاہ میں 318 ایسے افراد ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہے. نعوذ باللہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صورت میں, ان میں حلول کر گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. نعوذ باللہ. ابھی اس وقت جی کہاں پہ؟ کہیں دور نہیں, آسمانی دنیا میں. حیدرآباد کا جو ہمارا علاقہ ہے آصف نگر, وہ علاقے میں اتنا مبارک علاقہ ہے کہتے وہ کعبۃ اللہ سے مبارک ہو گیا وہ. نعوذ باللہ. مدینہ منورہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے مقدس ہو گیا. نعوذ باللہ. کیا کہہ رہا ہے وہ خانقاہ کو معمولی سمجھ رہے تم لوگ. ان کہہ رہا معمولی نہیں ہے, بلکہ اس خانقاہ میں وہاں پر کتنے لوگ؟ 318. وہ بھی کس میں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی تحریک کے لوگوں میں دیندار انجمن جو صدیق دیندار کو اپنا گرو مانتے ہیں اور اس جماعت کے نظریات کو, عقائد کو فالو کرتے ہیں, ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نعوذ باللہ. اور پھر صدیق دیندار انجمن والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مسلمانوں کا مقام ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہہ دیا ظالم نے؟ یہ کتنی بڑی بات کہی تھی, کتنی بڑی گستاخی کر دی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے, جو مرتبہ ہے, جو اسٹیٹس ہے, وہ اسٹیٹس سے زیادہ کس کا مقام ہے؟ کہتے ہمارا مقام ہے. کہتے کس کا؟ ہاں مسلمان کا مقام ہے. کہتے ہے جی. کبھی ہم سوچے؟ نعوذ باللہ. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے صحیح ہے, اس کے مقابلے میں دیندار انجمن, صدیق دیندار انجمن کا یہ جو عقیدہ ہے صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. دو عقیدے غلط ہو گئے اس کے. تیسرا آ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمانوں کا, ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد جس کا نام ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان عبدہ ورسولہ. یہ بھی بولتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے نا. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہے. یہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن صدیق دیندار انجمن والوں کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے معلوم؟ وہ کہتا ہے آسمانوں پر اللہ کا نام محمد ہے. آسمانوں پر اللہ جسے بولتے وہ کون ہے؟ محمد ہے. آسمانوں پر حشر قائم ہوگا, میزان عمل قائم ہوگا, اللہ سب کا حساب و کتاب لیں گے. وہ حساب و کتاب لینے والے کون؟ محمد.
اور زمین پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، وہ کون؟ اللہ. وہ کون؟ اللہ. تو گویا کہ صدیق حسین دیندار انجمن وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں کی ذات ایک ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ کی ذات الگ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ نہیں ہے. محمد اللہ ہے، اللہ محمد ہے. نعوذ باللہ. کچھ رہ گیا؟ کچھ باقی رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے. اور صدیق حسین کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 1300 سال کے بعد دوبارہ جنم لیتے ہیں. دوبارہ ہر 1300 سال کے بعد دوبارہ جنم لیتے ہیں. کیونکہ صدیق حسین نے جس وقت میں یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہو کے 13 سال ہو گئے تھے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. تو اس وقت میں یہ بات کہہ رہا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 1300 سال کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ریٹرن آتے ہیں دنیا میں، پھر آتے ہیں. اور اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر آ گئے. نعوذ باللہ. اب میں نہیں، میں صدیق نہیں. کیا مطلب اس کا؟ میں صدیق نہیں. میں کون؟ میں کون؟ ارے بولو کیا بول رہا ہوں؟ اگر ہم ایسا بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے. ہم اس کی بات کو نقل کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہوں گے. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، سمجھو. صدیق کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ محمد ہے، محمد اللہ ہے. اور ہر 1300 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آتے ہیں. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں حلول کر گئے ہیں، آ گئے ہیں، میری ذات میں مل گئے. اب میں کیا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ اپنی خانقاہ کو کیا نام دیا ہے؟ خانقاہ سرور عالم. اپنے آپ کو وہ کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ رکھتا ہے. یہ عقیدہ صحیح ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیندار انجمن والوں کا؟ بالکل غلط ہے. چوتھا عقیدہ قرآن کے بارے میں. قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. 63 سال 23 سال کی عمر میں 23 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے رہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی، جب قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے نا. بھائی کنفرم بات ہے نا یہ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے قرآن کے جو ورڈ ہے، جو سینٹنس ہے، یہ کس کے ہے؟ اللہ کے ہیں، انسان کے نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، بلکہ کس کے یہ الفاظ؟ اللہ کے. اس لیے کلام اللہ بولتے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کی بک ہے. بولتے نہیں بولتے؟ اور پھر ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے کلام کو اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتا، اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اس کا ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے نہیں ہے؟ یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے بارے میں. اور قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے لفظ لفظ کی حفاظت، اس کے زبر زیر کی بھی حفاظت، نقطوں کی بھی حفاظت، اس کے اعمال کی بھی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العزت کر رہے ہیں. لیکن صدیق حسین دیندار انجمن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرسٹ ٹائم نازل ہونے کے بعد یہ کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی، مستور ہو گئی.
یہ لو کیا ہو گئی؟ غیبی ہو گئی. پھر دوبارہ قرآن مجید نازل ہوا کس کے اوپر؟ صدیق حسین کے اوپر. نعوذ باللہ. کیا کہہ رہا؟ صدیق حسین کے اوپر دوبارہ نازل ہوا گیا قرآن مجید. اس کے اوپر ان جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, جگت گرو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اور ایک لنگائیت ایک فرقہ ہے کرناٹک میں زیادہ پایا جاتا ہے, ان کی تعلیمات میں ان کے مذہبی لوگوں نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ان کے بعد ایک جن بسویشور آنے والے ہیں, بسویشوروں کا بڑا جو وہ آنے والے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ صدیق حسین نے وہاں پہ بھی دعوت ٹھوک دیا, وہاں پہ بھی کیا کر دیا؟ بول دیا کہ تمہارے تعلیمات میں, تمہارے مذہب میں, تمہارے دھرم میں جو جن بسویشور آنے والا ہے وہ میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. نعوذ باللہ. خیر اگر بول لیا وہاں کے حد تک تو ٹھیک تھا, جانتے جو بھی بول لیتے, ہمارے کو اس سے مطلب نہیں تھا. ہمارے کو مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بول رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید دوسری مرتبہ کس کے اوپر نازل ہوا؟ اس کے اوپر نازل ہوا, جن بسویشور کے اوپر. نعوذ باللہ. صحیح ہے جی عقیدہ؟ یہ عقیدہ اتنا ڈینجر ہے, اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اللہ نے وعدہ کیا نا ہم سے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہمیں قرآن مجید کو نازل کیے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے. اور صدیق حسین کا یہ کہنا قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ غیب ہو گیا. ہوا جی غیب؟ غیب نہیں ہوا. پھر دوبارہ اس کے اوپر نازل ہوا, اور پھر قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح جو چاہے کر سکتا, بس عقل کے اعتبار سے فلسفہ کائنات کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں کیا کر لو؟ تعویل کر لو, جو چاہے بول لو. ایسا ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی تشریح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشریح کی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے, جو تبیین کی ہے, جو ایکسپلینیشن کیا ہے, جو کامنٹری دی ہے, وہی ہمارے پاس معتبر ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا اس کا وہی مطلب ہے. رب العالمین کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا وہی اس کا مطلب ہے نا. ہر آیت کریمہ کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتایا, اللہ نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہم کو بتایا. لیکن صدیق حسین دیندار انجمن والوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, قرآن کی تشریح, قرآن کی تفسیر جو چاہے کر سکتا, اور عقل اس کا فیصلہ کرے گی. کیا کرے گی؟ عقل اس کا فیصلہ کرے گی. یہ صحیح ہے جی؟ ارے بولو صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو قرآن کا انکار کرنے والا, قرآن کی توہین کرنے والا کون ہے؟ یہ دیندار انجمن والے. اور آگے چل کر کہتا ہے ختم نبوت کے بارے میں, ختم نبوت کے بارے میں. ختم نبوت ایک عقیدہ ہے نا جی ہمارا, عقیدہ ختم نبوت, جس عنوان سے آج ہم لوگ جمع ہوئے, تفہیم ختم نبوت. کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا؟ بولو بولو بیٹے, تمہیں سے کوئی ایک جنے بولو. ختم نبوت کا عقیدہ کسے بولتے؟ کل رات میں کتنے اچھے انداز میں سمجھا مولانا ارشد علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم, ان کا عنوان ہی یہ تھا عقیدہ ختم نبوت. نہیں, انہوں نبوت کسے بولتے وہ سمجھائے, ختم نبوت کسے بولتے وہ بھی سمجھائے. سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں. تو عقیدہ ختم نبوت بولتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی, آخری رسول ماننا, اور اس کے ساتھ یہ بات ماننا اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی اللہ کا نیا نبی, کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے نا. یہ ہے نا, اس کو عقیدہ ختم نبوت بولتے. اس کی حفاظت کرنا ہے, یہ ہمارے پاس ہے عقیدہ ختم نبوت کا تصور. لیکن صدیق دیندار انجمن والوں کے پاس وہ یہ کہتا ہے
کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے جاتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے جاتے رہنا. ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا, آپ کے پاس ہے, لیکن اب اس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ دنیا میں آتے جاتے رہیں گے. جب چاہے آئیں گے, جہاں چاہے آئیں گے, جس انسان میں چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر جائیں گے؟ حلول کر جائیں گے, ظاہر ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. اور ختم نبوت کا مطلب اس کے پاس یہ ہے, ایک مسلمان کے اندر, یہ لی, ایک مسلمان کے اندر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہونا ہے. ارے تمہارے اندر جی, تمہارے اندر کیا ہے؟ پورے انبیاء جمع ہے گتے. کون؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی, نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب جمع ہو گئے گتے. اللہ نعوذ باللہ. یہ ہے اس کے پاس عقیدہ ختم نبوت. ہے ایسا؟ جبکہ ہم یہ مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبوت کی کوئی بھی قسم, نہ ذلی نہ بروزی, کوئی بھی قسم باقی نہیں ہے. ساری نبوت کی قسمیں ختم کر دی گئی. لیکن اس کا یہ کہنا ہے. اسی طریقے سے صدیق دیندار انجمن کا یہ عقیدہ ہے اسلام کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اسلام. قرآن مجید میں نا ان الدین عند اللہ اسلام. زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو طریقہ دیا وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے زمانے کا صحیح طریقہ, ان کے زمانے کا, اس وقت کا ان کا جو طریقہ ہے اس کو اسلام بولتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ان کا جو طریقہ تھا اس کو اسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جو تعلیمات دی اور انہوں نے اپنی امت کو جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اس کا نام اسلام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو تعلیمات دی, انہوں نے اپنی امت کو جو تعلیمات, جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اس کا نام اسلام. آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, اللہ نے آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب اس کے بعد اسلام کو مکمل کر دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے کیا کر دیے؟ مکمل کر دیے, کمپلیٹ کر دیے. اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا, کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لے. یہ اسلام برحق ہے اور یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کڑی ہے, تمام کا مشترکہ طریقہ ہے. اور آخر میں آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. ہم نے آج کیا کر دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو مکمل کر دیا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر میرے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے تو انہیں ان کے طریقے پہ چلنا پڑے گا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. اگرچہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے, ان کو اللہ نے کیا کی تھی؟ تورات دی تھی, ان کو زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ دیا تھا. وہ نبی تھے, رسول تھے, اس کے باوجود اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں آئیں گے تو بھی ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے, جن کو اللہ نے مجھ سے پہلے کیا کر لیا ہے؟ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور زندہ آسمان پر موجود ہے. وہ قرب قیامت کیا کریں گے؟ دنیا میں آئیں گے. وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول ہے, دنیا میں نبی بن کر بھی آئیں گے, رسول بن کر بھی آئیں گے, یہ وصف کے ساتھ آئیں گے, لیکن کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ اسلام پر چلیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے, شریعت محمدی کی تعلیم کریں گے, تبلیغ کریں گے, ہے نا. تو معلوم ہوا
اسلام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری دین ہے. اب دیندار انجمن والے صدیق حسین کیا بولتا معلوم؟ اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہے، جتنے ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے برحق ہیں. آئیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سارے کے سارے صحیح ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودیوں کو بھی صحیح بول رہا ہوں، عیسائیوں کو بھی صحیح، مشرکین کو بھی صحیح، بدھسٹ کو بھی صحیح، ہر ایک کو صحیح، سب صحیح. ہم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، سب صحیح. سب اسلام کے اجزاء ہے، سب اسلام کے اجزاء ہے، اسلام میں داخل ہے. یہ تصور ہے کس کا؟ صدیق دیندار. ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو جی. ارے اللہ نے تفریق کی ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے قرآن میں. ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام برحق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میں نے جو چیزیں لے کر آئی، ہاں، تمہاری خواہشات اس کے تابع ہو جانا، تبھی جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا. یہ اس کے عقائد ہے. اور آخر بات کہہ کر اس کے شخصی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں. دیندار انجمن صدیق حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا جی؟ وہ صبح میں سنے نماز فجر کے بعد، ہاں، فتنہ قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے کیا کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کے بارے میں یہ صدیق حسین دیندار انجمن والوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی متبع شریعت، عالم دین ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی؟ جو غدار ہے اسلام کا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غدار ہے، مسلمانوں کا غدار ہے، اس کے بارے میں صدیق حسین کا یہ کہنا ہے دیندار انجمن والوں کا کہ وہ کیا ہے؟ متبع شریعت ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا ہے. جبکہ معلوم ہے ان کتنا شریعت پر عمل کرتا تھا. اپنی پہلی بیوی حرمت بی بی کو اپنے نکاح میں لایا مرزا غلام احمد قادیانی. پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حرمت بی بی. لانے کے بعد کیا کیا معلوم؟ نہ نان نفقہ دیتا تھا، نہ اس کو طلاق دیا، معلق بنا کے اٹکا کے رکھ دیا. ارے کم سے کم بیوی بنا کے رکھے تو کھانا پینا دینا نہیں دینا؟ نہیں دے سکتا، نہیں جم رہا، کم سے کم کیا کرنا؟ ریلیز کر دینا، ڈیورس دے دینا، آزاد کر دینا. جا کے بیچاری کیا کرتی؟ کسی سے نکاح کر لیتی، کچھ کر لیتی. نہیں، اٹکا کے رکھ دیا. جیسا ہمارے ایک سمجھ رہے نا، ہمارے ایک صاحب بھی ایسے اٹکا کے رکھ دی اپنی بیوی کو. ہاں، تو یہ شریعت پر عمل ہے. مشہور واقعہ جی، کوئی غلط نہیں، اتھینٹک. مرزا غلام احمد قادیانی کیا کیا؟ اپنی پہلی بیوی حرمت بیوی کو معلقہ بنا کے رکھ دیا، نہ نفقہ دیا، نہ آزاد کیا. وہ متبع شریعت ہو سکتا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور ایسے آدمی کو دیندار انجمن والا یہ کہہ رہا ہے یہ متبع شریعت ہے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی زکات نہیں دی، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، روزے نہیں رکھا، ہر بہن کو نہیں گیا، طاقت رکھنے کے باوجود. یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ متبع شریعت ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ متبع شریعت عالم دین ہے، دین کو جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے. دین کے نام پر جو تحریکیں کی، جو سرگرمیاں کی ہے،
دین کو نقصان پہنچایا مرزا غلام احمد قادیانی نے. کتابیں لکھی, اسلام کے سپورٹ میں ایک کتاب لکھتا ہوں, دیگر ادیان کو کی تردید کرتا ہوں, براہین احمدیہ لکھی 4-5 جلدوں میں. کیا ہے؟ خالی ہندوؤں پہ نان مسلم پر اٹیک ہے, نشتر ہے, تیر ہے, پڑھ کر ایک نان مسلم اور زیادہ مسلمانوں کا خلاف ہو جاتا. ایسی کتاب ہے یہ, جو آج قادیانی بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا کارنامہ ہے براہین احمدیہ. کیا ہے یہ؟ ہم دوسرے قوم کو مسلمانوں سے دور کرنے والی کتاب ہے. مسلمانوں کے نام پہ, اسلام کے نام پہ مناظروں کا چیلنج دیا, ڈر کے بھاگ گیا, کوئی مناظرہ نہیں جیتا, بلکہ اسلام کو بدنام کیا, اپنی شہرت حاصل کی, جھوٹ بولا, کئی مرتبہ جھوٹ بولا. مجھے الہام ہوا ہے کہ وہ پادری کیا ہو جائے گا, اتنے مہینے میں مر جائے گا. مرا, بولے سوامی مولانا, نہیں مرا, بدل گیا. پھر بولا محمدی بیگم سے میرا نکاح آسمان پہ ہو گیا, تیسری بیوی. کوئی نبی لیٹی مارتا؟ ہاں, نکاح ہو گیا آسمان پہ. محمدی بیگم کے والد صاحب بولے تیرے کو میں بچی نہیں دیتا. بول دیا اگر نہیں دیں گے تو بہت برا انجام ہوگا. انہوں نے بولے دیکھ لے تو میں تیرا انجام. ڈر آیا, بولا کہ اگر تو دوسروں سے نکاح بھی کر دیں گا تو شوہر مر جائے گا. محمدی بیگم کا شوہر اتنے دنوں میں مر جائے گا, 2.5 سال میں مر جائے گا. اس کے بعد تم بھی مر جاؤ گے 3 سال میں. سسر کو بھی ٹھلکا رہا ہے اس کے حساب سے. سسر شادی ہوئی, 2.5 سال گزرے, 3 سال گزرے, نہ محمدی بیگم کا شوہر مرا, نہ محمدی بیگم کا باپ مرا. جھوٹ, نمبر ہی جھوٹا, کذاب. اس سے بڑا جھوٹا کیا ہو سکتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اس کو صدیق دیندار والے یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ارے بولے کیا کہتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کو متبع شریعہ ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, عالم دین ہے. تو یہ عقیدے کس کے ہیں؟ ارے بولے کس کے ہیں جی؟ صحیح ہے, بات سمجھ میں آئی؟ دیندار انجمن کے عقائد سامنے آ گئے. چلیے اب ان کے بارے میں دس منٹ کے اندر بہت ضروری باتیں بول دیتا ہوں, چونکہ 1:30 بجے جماعت ہے, 10 منٹ میں چھوڑ دیتا ہوں. دیندار انجمن کے بارے میں, جس کا گڑھ آصف نگر ہے, تمام اہل سنت والجماعت کے تمام مقادی بے فکر, دیوبندی, بریلی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سارے لوگ مل کر یہ فتویٰ دیے کہ یہ کافر ہے. ہندوستان کے سارے علماء کا اجماع ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے علماء کا اجماع ہے, حرمین کے عرب ممالک کے علماء کا اجماع ہے. ایسے عقائد رکھنے والے کیا ہے؟ کافر ہے, دائرے اسلام سے نکل گئے. ایسے لوگوں کا ذبیحہ حرام ہے, ایسے لوگوں کو لڑکی دینا, لڑکی لینا حرام, ان سے نکاح ہوتا نہیں. اس لیے یاد رکھیں, اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں جب بھی لڑکا یا لڑکی کا نکاح متعین ہو جائے, نسبت جڑ جائے, سب سے پہلے معلوم کر لینا یہ اہل سنت والجماعت ہے یا نہیں. کہیں قادیانی تو نہیں ہے, کہیں دیندار انجمن تو نہیں ہے. ارے یہ قادیانی جو ہے نا, بڑا چور, بڑا جھوٹا, اسی کا شاگرد ہے یہ دیندار انجمن. میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو تمام مکتب دیوبند, تمام مدرسے کے دارالافتاء نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ دیندار انجمن والے کیا ہے؟ دائرے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. نہ صرف دائرے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں, یہ اینٹی اسلامک ہے, بلکہ یہ اینٹی کنٹری بھی ہے. یہ بات بھی سن لو آپ اچھی طرح. یہ
دیندار انجمن والے ان کی جو سرگرمیاں ہیں دکھانے کے کچھ اور ہے، لیکن حقیقت میں یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں مبتلا جماعت ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کرناٹک میں ان کے جماعت کے لوگوں کو انٹی کنٹری کے اس میں الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے، سازشیں کرتے ہیں ہندوستان کو تباہ کرنے کی، صرف مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، ہمارے ہندوستان کو تباہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مسلمان بن کر، مسلمان بتا کے اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ پہن کر، داڑھی چھوڑ کر، جبہ پہن کر، پگڑی باندھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کو بھی کیا کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے ملک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کے عزائم بہت غلط ہیں۔ سارے ہندوستان کو مسلمان بنانے پہ ہم مامور ہیں، نعوذ باللہ، سارے ہندوستان پہ مامور نہیں ہے۔ ارے اللہ چاہتے تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتے، اللہ چاہتے اپنے بندوں میں سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے، یہ خود اللہ کی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے اللہ کو ماننے والے بھی بنے، اللہ کو نہ ماننے والے بھی بنے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اللہ پر ایمان لائے، جو چاہے اللہ کا انکار کرے، یہ اللہ کی پالیسی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا پالیسی بنائی؟ یہ پالیسی بنائی کہ سارے ہندوستان مسلمان ہو جانا، سارا یورپ مسلمان ہو جانا۔ کتنا ڈینجر بات ہے، کتنی ڈینجر بات ہے، بہت ڈینجر بات ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لے۔ میں نے عقائد سے بھی سمجھا دیا ہے کہ ان کے ایسے ایسے عقیدے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہے، اور ہمارے بڑوں نے، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کیا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، خارج اسلام ہے۔ کوئی شک نہیں بھائی، ان کے غیر مسلمان ہونے میں اور مسلمان نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، وہاں پہ اس معاملے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کنفرمڈ ہے۔ کیا ہے؟ کنفرمڈ ہے، اتھینٹک ہے، کافر ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس کے شخصی پروفائل کی طرف۔ یہ پیدا ہوا 1886 میں، ورنگل کے ایک علاقہ ہے بالم پیٹ، وہاں پر پیدا ہوا، ان کی اپنی کتابوں کے حساب سے وہاں پر پیدا ہوا، اور خود اس کا کہنا ہے کہ میرا ددیال مدراس کا ہے، مدراس کا، اور میرا ننیال دکن کا ہے، ادگیر کا، دکن، یہ حیدرآباد دکن پورا ایک ہی آتا تھا، دکن کا ہے۔ اور جب یہ پیدا ہوا اس کے بعد گلبرگہ شفٹ ہو گیا، اس کے والد صاحب ہو سکتے ہیں گلبرگہ شفٹ ہو گئے۔ تو پیدا ہونے کے بعد والد صاحب جیسے ہی دیکھے اپنے بچے کو، دل میں بولتی ہے کہ یہ عجیب ہی دکھ رہا ہے، ہوتا باز مرتا ظاہر ہو جاتا۔ تو بیوی کو بولے اس کو کہاں تو بھی لے کے آ کے پھینک دو جی، بولے بیچاری پھینک دینا تھا جی، آج یہ مصیبت نہیں آتی تھی ہمارے پر، لیکن ماں تھی، ممتا تھی، نہیں، ماں بھی کیا کری، پال پوس کے بڑا کر دی۔ گلبرگہ میں تعلیم حاصل ہوئی، ابتدائی تعلیم، عصری تعلیم، اس کے بعد سٹی کالج حیدرآباد کا، وہاں پہ تعلیم حاصل کیا، بہت پرانا ہے وہ سٹی کالج، بہت پرانا۔ پھر مدراس یونیورسٹی میں پڑھا، مدراس، وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد لاہور گیا، جب پورا اکھنڈ بھارت تھا نا، پورا ملا ہوا تھا، کب کی بات کر رہا ہوں میں، 90 سے پہلے کی بات، 1900 سے پہلے کی بات، تو وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کیا۔ یہ ہے اس کی انگریزی تعلیم۔ اور اس کے بعد موری جی یہ بھی کہتے ہیں اس کی اپنی کتابوں میں، انہوں نے میڈیسن کی بھی تعلیم حاصل کی، آئی اسپیشلسٹ ہے کہتے ہیں، ہاں، ظاہری اعتبار سے دیکھنے والے لیکن باطنی اعتبار سے بصیرت سے محروم۔ لیکن کہیں سے کسی سے دینی تعلیم حاصل کرے کیا؟ تفسیر کسی عالم دین سے پڑھے کیا؟ حدیث کہیں سے پڑھے کیا؟ فقہ کہیں سے پڑھے کیا؟ نہیں۔ عصری تعلیم کے بارے میں ریکارڈ ہے، انہوں نے خود بھی لکھے، میں یہ پڑھا، ان کے مریدین بھی پڑھے، ہمارے شیخ، ہمارے گرو یہ پڑھے، اور اتنے زبانوں پہ ہم کو ان کو عبور حاصل تھا، کمانڈ تھا۔ لیکن نہ انہوں بول رہے میں تفسیر ان سے پڑھا، نہیں، نہ ان کے مریدین بول رہے ہمارے شیخ ان سے تفسیر، نہیں، کہیں پر بھی نہیں۔ ان کی اپنی کتابیں، کئی کتابیں لکھے انہوں، ہاں کئی کتابیں لکھے، لیکن ان کے کئی کتابوں میں کوئی چیز نہیں ہے۔
البتہ انہوں جو دینی تعلیم حاصل کرے کس سے حاصل کرے معلوم؟ پاکستان جا کے مرزا غلام احمد قادیانی سے تعلیم حاصل کر رہی ہے شاید، اور خود بول رہے میں کیا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے لٹریچر کا استفادہ کیا، 10,000 صفحات مرزا غلام احمد قادیانی کے، اس نے جو جھوٹے جو مکر و فریب کے باتیں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والے باتیں لکھی وہ پڑھا میں. اور ایک مولانا لاہوری تھے وہ بھی قادیانی بہت بڑا، ان سے استفادہ کیے. کون؟ یہ دیندار انجمن کا گرو، جگت گرو، جو اپنے آپ کو جگت گرو بولتے ہیں. اب اندازہ کر لیجیے، جس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اور جو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی لٹریچر سے استفادہ کیا، اور لاہوری جو قادیانی تھا اس سے تعلیم حاصل کی، تب وہ آدمی صحیح ہو سکتا؟ ہاں، ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، دیندار انجمن والے الف سے لے کے یا سے ٹاپ ٹو باٹم غلط، ان کا ایک حصہ بھی صحیح نہیں ہے جی، ان کا ایک حصہ بھی صحیح نہیں ہے. 1924 میں انہوں کیا کرے، 1924 جب وہ اپنی عمر کے 38 ایئر میں تھے، گدک بول کے کرناٹک میں ایک ہے ڈسٹرکٹ گدک، وہاں جا کر کیا کرے معلوم؟ لنگایت ایک طبقہ ہے وہاں پہ جو اپنے آپ کو ہندو نہیں بولتا، مسلمان بھی نہیں ہے. اب جو مسلمان نہیں ہے تو ہم جانتے وہ کون ہے. لنگایت کے اعتبار سے، ان کی کتابوں میں، ان کے مذہبی اعتبار سے ان کے پاس مشہور ہے، پریڈکشن ہے، پیشن گوئی ہے کہ جن بسویشور آنے والے ہیں. تو اس نے کیا کیا، وہاں جا کے دعویٰ ٹھوک دیا 1924 میں کہ جس کا تم انتظار کر رہے، ویٹنگ کر رہے، وہ میں ہوں. وہ کیا ہے؟ میں ہوں، دعویٰ کر دیا. اب اس کے اس دعوے کو لنگایت قوم نے بھی قبول نہیں کی. ہاں، انہوں نے بھی کیا کر دیا، اس کے اوپر مقدمے بازی کیے، اور کئی مرتبہ تو اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. اور جب اس کے بعد اس نے جگت گرو کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جگت گرو کے تمام اوصاف، تمام کوالٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن بشوشور میں ظہور کر گئے ہیں، اور وہ میں ہوں. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگا؟ جگت بشوشور کہنے لگا. یہ ہے اس کی حقیقت. اس لیے اس کے خانقاہ میں سارے لوگوں کو بلاتا سال میں ایک مرتبہ، مذہبی کانفرنس، عیسائی، یہودی، سب مشرکین سب آتے، اور یہ لوگ بھی ان کے تہواروں میں جاتے، ان کے اجتماعات میں جاتے ان کے اعتبار سے. اور ان کا یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاروتی دیوی کا اوتار ہے، نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشن کا اوتار ہے، گنیش کا اوتار ہے، نعوذ باللہ. یہ ہے اس کے نظریات. تو اب بتائیے صحیح ہو سکتے اس کے نظریات؟ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ان کی نشانی کیا ہے معلوم؟ یہ آصف نگر میں زیادہ رہتے وہاں پر، اور کئی جگہ پھیلے ہوئے ہیں. گیرو کلر کا جھبا پہنتے بڑا ٹخنوں سے اوپر تک، اور پگڑی بنتے، شملہ چھوڑتے، پگڑی بنتے، زلفیں چھوڑتے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد روڈوں پہ نکل جاتے چندہ وصولی کرنے کے لیے. آپ لوگ بھی دیکھیں گے ادھر ادھر پھرتے ہوئے، میں بھی راگڑے میں دیکھا. تو یاد ہوگا یہ لوگ کیا ہے، دیندار انجمن والے ہیں. ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. اذان دے دیجیے. ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. اور اپنی بچیاں دیتے وقت خاص طور پہ تحقیق کر لینا قادیانی ہے کیا، کیونکہ یہ دیندار انجمن گویا کہ قادیانی ہے. قادیانی کو تو ہم مانتے ہو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے. دیندار انجمن والے وہ بھی نان مسلم ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کو، انہوں نے بہت تحقیق کر کے 300 صفحات سے زیادہ صفحات پر مشتمل دیندار انجمن والوں کے بارے میں کتاب لکھ دی. وہ کتاب پڑھیے، سارے حقائق
سامنے آئے تھے. اور کرناٹک میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے, بہت لوگ پہلے ہوئے وہاں پر. مولانا خالد بیگ ندوی دامت برکاتہم نے بہت کوشش کر کے ان کے فتنے کو عام کر دیا اور سارے مسلمان پہچان جائے اس کو عام کر دیا. اور اللہ جزائے خیر دے مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ, آندھرا پردیش اور جوبلیز والوں کو کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں, ہر حلقے میں جا جا کر فتنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, باشعور بنا رہے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. تب سمجھ میں آ گیا جی فتنہ؟ ارے بولو فتنہ سمجھ میں آیا؟ کتنا سمجھ میں آیا جی؟ 10%, 40%؟ بولو 40%, 100% نا. رزلٹ کیا دیتے آخر میں؟ دیندار انجمن کیا ہے؟ ارے بولو جی ڈالے گی, کیا بات ہے؟ کافی. دیکھو بھائی ہمارے کو کیا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اگر کوئی غیر طریقہ اختیار کر لے تو کر لے, بول کے کر لے, لیکن غیر طریقہ اختیار کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ہم ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصف